کرونا وائرس جنگل میں لگی آگ کی طرح ملک میں پھیل رہا ہے۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اچھا، جن ممالک سے آپ ذرا سوچئے دنیا امداد لیتی ہے، آج ان ممالک کو اپنی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ اب ایسے میں ان ممالک کا کیا بنے گا جو قرضے لیتے ہیں یا امداد لیتے ہیں؟ جب قرضے دینے والے پریشان ہیں تو پھر قرضے لینے والے سوچئے ذرا، ان ملکوں میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان اور خصوصی طور پر سندھ حکومت کی کوششیں بہت تیزی سے جاری ہیں، لیکن اس میں عوام کی جانب سے ویری سوری ٹو سے عدم تعاون دیکھا جا رہا ہے کہ عوام کمپرومائز نہیں کر رہی ہے اپنی ذمہ داری کو، یا پھر سچویشن کو نہیں سمجھ رہی ہے کہ سچویشن اس ٹائم پہ کیسی ہے۔ اب دوسری جانب وفاقی حکومت نے بھی ابھی تک ملک میں لاک ڈاؤن کا اعلان کرنے کیا، جب اس کی وجہ کیا ہو سکتی، مذہبی اجتماعات وغیرہ پر حکومت کی جانب سے مکمل پابندی عائد کر دی گئی، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر لوگوں کو ہاتھ ملانے کا بھی کہہ رہے ہیں اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت کو اب مزید کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صورتحال اب کیا رخ اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اچھا، ساتھ ساتھ ہم یہ سن رہے ہیں، میں بزدار صاحب کی بھی پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی، خان صاحب کی بھی جب بھی بات سنی تو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو آپ لاک ڈاؤن نہ سمجھیں۔ مطلب بزدار صاحب تو تھوڑا کنفیوز ہو رہے تھے، لاک ڈاؤن نہیں ہے، کرفیو نہیں ہے، بس لاک ڈاؤن ہے۔ ٹھیک ہے، کرفیو نہیں ہے لیکن لاک ڈاؤن تو ہے نا۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لاک ڈاؤن کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے۔ قوم کے اوپر خود بھی بہت بڑی ذمہ داری، لیکن سوری ٹو سے انڈیویجولی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتے ہیں، جو کرونا سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، کہ ہم بڑے بڑے برانڈس کی چائے لے لیتے ہیں، 500-600 کی کافی لے لیتے ہیں، بڑی گاڑی کا شیشہ کھولتے ہیں اور سوری ٹو سے وہ کپ کافی پینے کے بعد ایسے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں۔ کیا وہ پرائم منسٹر اٹھائے گا آ کے؟ کیا پرائم منسٹر یا حکومت جو ہوگی وہ آ کے اعلان کرے گی کہ سڑک پر گند یا کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا ہے؟ کچھ چیزیں ہماری اپنی ذمہ داری میں بھی شامل ہوتی ہیں نا۔ ہمیں کوئی عمران خان صاحب یا کوئی بھی جو حکمران ہوگا وہ نہیں سکھائے گا۔ اب ہم نے اوائڈ کرنا ہے، جو بار بار کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے ہی کہا جا رہا ہے، تمام لوگ اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، لیکن سوری ٹو سے کچھ عالم دین ایسے ہیں، کچھ کہہ رہی ہوں، زیادہ نہیں، جو کہ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں، جن کو وہ جو ڈس ایگری کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی مذہبی طور پر اکٹھا ہونا چاہیے، مطلب مساجد میں بھی ہونا چاہیے، اجتماع بھی ہونے چاہیے۔ کیا اسلام میں احتیاط کا حکم نہیں ہے علامہ صاحب؟ اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے ایریاز کی مساجد ہوتی ہیں، ان کے اماموں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چلے خطبہ جب دیا جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ خاص طور پہ، تو وہاں پہ لوگ نہیں جمع ہو رہے، آپ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا دین بھی کانسیپٹ دیتا ہے ہمیں کہ ایسی وبا پھیلی ہو کہ آپ گھروں میں مسجد میں نہیں جا رہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف اگر امام مسجد میں چلا جائے، وہ مساجد کھلی رہے اور وہاں جا کے وہ خطبہ دے اور وہ لوگوں کے گھروں میں سنائی دے، اس میں پازیٹیو باتیں کی جائیں، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کا دین کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں ہلاکت میں ڈالے۔ ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے خود قرآن کریم میں واضح طور پر منع کیا ہے، اور واضح طور پر یہ فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس لیے خودکشی سے منع کیا گیا ہے اور خودکشی کی موت کو حرام کی موت قرار دیا گیا ہے۔ جس وبا کا اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں، ابھی تو ہم بالکل ابتدائی سٹیجز پہ ہیں، باقی جس طرح سے دنیا میں یہ وبا پھیلی ہے، اس کی پہلی مثال چائنا ہے، پھر کوریا اور اٹلی وغیرہ ہے، اور اس کے بعد ایران ہے۔ ان کے گزشتہ ان مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کی صورتحال سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین کی نہ مانیں تب بھی کم از کم باقی ممالک کے تجربے کو سامنے ہمیں رکھنا چاہیے، اور اگر ہم دین کی مانیں تو پھر دین وہی بات کرتی ہے جو انسانی عقل کہتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ وبا پھیلنے جا رہی ہے، اور اس وبا کی سب سے بڑی اور بنیادی جو خطرناک پہلو ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے یہ وبا پھیلتی ہے۔ جب بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھیلنے کے تمام ذرائع کو روکنا ہے، چاہے وہ کھیل کا گراؤنڈ ہو، چاہے مارکیٹ ہو، چاہے سینما گھر ہو، چاہے کوئی اور ایسی اجتماع کی جگہ ہو، چاہے وہ عبادت گاہ ہو۔ اب عبادت گاہ میں وائرس نے یہ کہہ کر اس کو ترک نہیں کرنا کہ چونکہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس لیے جو ہے میں نہیں جاؤں گی، نہیں، اس کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں۔ زہر کا اثر
اللہ کے انبیاء پر بھی ہوتا ہے, اولیاء پر بھی ہوتا ہے, جہاں پر گناہگار لوگوں پر ہوتا ہے. اس لیے بیماری جب آتی ہے تو بیماری سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, رسول اللہ نے دیا ہے, قرآن نے دیا ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے, اس صورتحال میں اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں تو سعودی عرب سے لے کر ایران تک تمام عبادت گاہیں عبوری اور عارضی طور پر بند کر دی گئیں تاکہ اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے. اگر وہاں پر یہ کام کیا جا سکتا ہے جہاں پر فقہا موجود ہیں, مجتہدین موجود ہیں, علماء موجود ہیں, دین شناس لوگ موجود ہیں, تو پھر ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا اگر ہم اس وقت جو بالکل ہم ارلی سٹیجز پہ ہیں, اس وقت ہمارے مریضوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے جو آفیشلی اعلان شدہ ہے, جبکہ ان معاشروں میں بعض معاشروں میں تو 1 لاکھ تک تعداد پہنچی ہے. ایسی بالکل ایسی صورتحال میں اگر ہم اس وقت روکیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اٹلی بننے سے بچ جائیں گے, جبکہ اٹلی اور ہمارا کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے. اٹلی ایک پیش رفتہ اور ترقی یافتہ ملک ہے اور ہم اسی حساب سے میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں, اور ہماری آبادی میں ان پڑھ اور نادان لوگوں کی تعداد اسی حساب سے بے تحاشا زیادہ ہے. لہٰذا اگر اس طرح کی تباہی خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہے تو ہمارے ہاں کیجویلٹیز کی تعداد اٹلی کی نسبت کئی گنا بڑھ جائے گی, چونکہ یہ بیماری ایسی ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عثمان بصری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے, اور سوری ٹو سے ابھی بھی بہت سے لوگ جن میں کچھ مطلب میں کہتی ہوتی ہوں سوڈو انٹلیکچوئل لنڈے کے لبرل قسم کے اینکرز و صحافی بھی شامل ہیں. بصری صاحب ابھی وہ تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان احتیاط کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے بندو, جو پہلے تم لوگ کے فیورٹ حکمران حکومتیں کر کے گئے ہیں وہ کچھ دے کر نہیں نہ گئے. عمران خان کہاں سے لے سب کچھ, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, تو احتیاط کا تو کہیں گے نا, ظاہری بات. اگر کچھ ہوگا بھی تو جن ممالک میں سب کچھ ہے, وینٹیلیٹرز بہت زیادہ ہیں, جن ممالک میں ادویات کی کمی نہیں ہے, وہاں پہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز, ہاسپٹلز, فیسلٹیز کی کمی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں, احتیاط کریں. بیسٹ کیا جا سکتا ہے, جو کیا جا سکتا ہے, وہ کیا. بالکل نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے, اب یہاں پہ جو لنڈے کے آپ نے لیبرلز کی بات کی نا, جو لنڈے کے دانشور جن کو گھر میں کوئی پوچھتا کوئی نہیں, اور آ کے سر شام ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے محفل سے جا کے شروع ہوتے ہیں, ان سے بندہ پوچھے کہ ایکشنز آر, بلکہ میں کہوں گا نمبرز آر اسپیکنگ لاؤڈر دین دی ورڈز. آج آپ کے الحمدللہ تمام فضل میرے اللہ کا ہے جو 2 جہان کا مالک ہے. اس کا فضل ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کی اموات ہیں وہ آج صرف 3 ہیں. اس کا فضل ہے کہ آپ کے یہاں پہ 805 لوگوں کے اندر یہ ڈائیگنوس ہوا ہے. یہاں تو مختلف ممالک کے اندر یہ تعداد ہزاروں کے اندر چلی گئی. یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اس کے بعد ہماری حکومت کی کارکردگی ہے, اگر حکومت مرکز کی ہے اس کی بھی, اور اگر صوبوں کی ہے اس کی بھی. میں یہاں کوئی پولیٹیکل گیم یا پولیٹیکل گیمکس نہیں کروں گا. سندھ کے اندر بھی بہتر اقدامات ہوئے جو اویلیبل ریسورسز تھے. بلوچستان نے بیسٹ کیا جو اویلیبل ریسورسز. اچھا سوری, میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, یہ پوائنٹ ذرا ناظرین غور سے سنیے گا پلیز, آپ تمام اٹینٹیو ہوئیے گا. بہت بڑی بات میں کرنے جا رہی ہوں, اس میں ایک میسج ہوگا. وہاں پہ آپ نے مجھے ٹیگ کیا تو مجھے نوٹیفیکیشن ملا, پہلا ہی کامنٹ جو میں نے دیکھا انتہائی معذرت کے ساتھ, اور اکاؤنٹ بنایا ہوا کسی نے عمران خان پی ٹی آئی کے نام سے. اس وقت بصرہ صاحب آپ کو غریبوں کے گھر جا کر انہیں راشن تقسیم کرنا چاہیے, یہ پروگرامز کرنے کا وقت نہیں ہے بصرہ صاحب. اور یا پھر پروگرامز کرنے کے لیے آپ آئے ہیں کیونکہ چینلز کی ریٹنگ نہیں بڑھتی آپ لوگوں کے آئے بغیر. ویری سوری ٹو سے, معذرت کے ساتھ, آپ جو بھی ٹویٹ کریں یا آپ جیسی جتنی مینٹالٹی, آپ کو پتہ ہے کہ بصرہ صاحب یہاں پر اگر آ کے بیٹھے ہوئے تو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. اگر میں یا ٹی وی اینکرز بیچارے بیٹھے ہیں, یہ صدیق جان وہاں پہ بیٹھے ہوئے, علامہ صاحب اپنے گھر سے یہاں پر آئے, کیا ہم سب کو کورونا وائرس کا ڈر نہیں ہے؟ ہم یہاں پر آ کے بیٹھے تاکہ آپ کو آگاہی دے سکیں. جتنے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں تمام لوگ کھڑے ہو کے آپ کو آگاہی دے رہے ہیں تاکہ گھر بیٹھے لوگوں کو آگاہی ملے. یہ تو جہاد ہے نا علامہ امین شہیدی صاحب, یہ ہم لوگ تو جہاد کر رہے ہیں. اس میں کمنٹ کر لوں ذرا, اس پہ بھی تنقید ہوگی. امین صاحب سے پاس جانے سے کورونا وائرس پہ کون ریٹنگ چاہتا ہوگا؟ ویری سوری ٹو سے, بتائیے دکھ ہوا ہے. جو پیرا میڈکس وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک جہاد کر رہے ہیں. یہاں ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو بیٹھ کے حد سے زیادہ نیگیٹو لوگ, ایسے لوگوں پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایسے لوگ بے شمار ہیں. ہمیں ایک پیغام دینا چاہیے, ہمیں پیغام کہ تاکہ گھر بیٹھے ایسے لوگ سمجھیں, احساس کریں. آج آپ کے پرائم منسٹر نے کیا اعلان کیا, ڈاکٹرز کی عزت کریں, پیرامیڈک سٹاف کی عزت کریں, جو آپ میں ٹی وی اینکرز کی, جرنلسٹ کی عزت کریں, جو اویئرنس دے رہے ہیں, سیاستدانوں کی عزت کریں, جو اویئرنس دے رہے ہیں. دیکھیں ہم گھر سے چل کے آئے ہیں, ہمیں کورونا کا خطرہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ہم ڈر رہے ہیں آپس میں. اگر آپ کو چھینک آ جاتی ہے, میں کھانستی ہوں تو آپ بھی ڈریں گے, میں بھی آپ سے ڈروں گی. پہلے میں اس کرسی پہ بیٹھا تھا, آج میں یہاں بیٹھا ہوں. بالکل, یہ دیکھ لیں, یہ ریٹنگ ہے. سوری ٹو سے, ویری سوری.
آج پرائم منسٹر نے اعلان کیا دہاڑی دار جو 70 لاکھ لوگ ہیں ان کو 3,000 روپے ہم اور دیں گے. کسی کو نہیں پتا کہ کون اللہ تعالیٰ کے نام پہ کس کی کتنی مدد کرتے ہیں. یہ دین ہی کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو پتہ نہ چلے. آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی مدد کرے گا؟ آپ لوگوں سے پوچھے گا. علامہ صاحب بتائیے گا اس نیگیٹو بیہیویئر پہ آپ کو تو بہت دکھ ہوتا ہوگا. علامہ صاحب ہمارے مذہب نے یہ تو نہیں سکھایا. اتنے طنز اتنی تنقید کیوں اتنے نیگیٹو ہو گئے ہم لوگ؟ بنیادی طور پر اس وقت جو ہم ایک جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہیں تو گھر پہ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو گھر کی آگ کو بجھانے کی سوچا جاتا ہے. بجھانے کے حوالے سے یہ پھر نہیں کیا جاتا کہ آپس میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو رنگ دے کر اس کو اجاگر کیا جائے. لوگوں کو وہ تمام طریقے بار بار بتائیں. ایک دفعہ بتانے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ کے معاشرے کی اکثریت اب بھی ان پڑھ ہے, اس لیے آپ کو بار بار ان تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے میڈیکل طریقے کون کون سے ہیں. یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جس نقطے کی طرف آپ کے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے ہینڈلر نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف بھی آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ہی اپنے گھر روزی لے کر جاتے ہیں. میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں جہاں جہاں اس طرح کے گھرانے موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں تو وہاں پر 1 ماہ کا راشن میں خود جا کے ڈال دوں تاکہ کم از کم وہ اس صورتحال میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے. یہ میری بھی قومی, دینی, انسانی اور اسلامی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں بجائے پوائنٹ سکورنگ کے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے یا ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے اس موضوع کو استعمال کرنے کے ہمیں ریئل صورتحال کی طرف آنا چاہیے. اور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چائنا نے کس طرح سے اس پر قابو پایا ہے. آج کی جو ان کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو اتنی بڑی تعداد تھی بیماروں کی وہ گھٹ کر آج صرف 5,000 بیمار رہ گئے ہیں چائنا میں, جبکہ چائنا سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے. کیسے یہ ہوا؟ کنٹرول کے ذریعے سے. حکومت